ایک شہزادی، ایک طلسمی ہنس اور ایک راز جو سب کچھ بدل دے گا۔ بہت زمانہ پہلے سلطنت گلستان نور میں ایک عادل بادشاہ ناصر حکومت کرتا تھا۔ رعایا خوشحال تھی اور سب شہزادے ایاز کے حسن و کمال اور بہادری کے چرچے کرتے نہ تھکتے تھے۔ مگر ایک رات قسمت نے ایک عجیب کھیل رچایا۔ محل کے باغ میں اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ اس نے شہزادے ایاز کو دیکھ کر کہا، شہزادے ایاز، تمہاری تقدیر میں ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک دن تمہاری صورت چھن جائے گی، مگر تم نے صبر اور سچائی کے ساتھ محبت کا سہارا لیا تو قسمت تمہیں پھر سے عروج پر لے آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ پری غائب ہو گئی اور شہزادہ حیران رہ گیا۔ چند دن بعد شہزادے کو اچانک شکار کھیلنے کا شوق ہوا۔ شکار کھیلنے کے لیے وہ جنگل میں گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جس نے اس سے پانی مانگا۔ شہزادہ اپنی جلدی میں آگے بڑھ گیا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ عورت دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے کہا لگایا اور کہا، اے مغرور شہزادے، جا، میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تجھے دنیا پہچان نہ سکے۔ اس نے شہزادے پر منتر پڑھا اور شہزادہ ایاز ایک سفید ہنس میں بدل گیا۔ قریب ہی ایک سلطنت جام نگر کی شہزادی زمرد بہت نیک دل اور حسین تھی۔ ایک دن وہ باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک زخمی ہنس اس کے قدموں پر آ گرا ہے۔ شہزادی نے اسے اٹھایا اور اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ محل میں لے گئی۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی اس سفید ہنس کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی۔ شہزادی کو اکثر لگتا کہ یہ ہنس کوئی عام ہنس نہیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب انسانیت اور درد چھپا ہوا ہے۔ وہ اکثر اس سے باتیں کرتی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے ہنس سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک رات شہزادی زمرد کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے ایک پری کو دیکھا جو شہزادی سے کہہ رہی تھی، یہ ہنس دراصل ایک شہزادہ ہے جس پر جادو ہوا ہے۔ اس کی نجات کا راز ایک طلسماتی جھیل میں ہے، مگر اس جھیل تک پہنچنے کے لیے تمہیں 7 دروازے پار کرنے ہوں گے، اور ان 7 دروازوں کو پار کرنے کے لیے صرف محبت، قربانی اور بہادری ہی کھول سکتی ہے۔ شہزادی خواب سے جاگ کر اپنے آپ سے عزم کرتی ہے کہ وہ ہر حال میں اس ہنس کو نجات دلائے گی۔ یوں ایک حسین صبح شہزادی زمرد نے ہنس کو اپنے ساتھ لیا اور محل سے نکل پڑی۔ راستے میں اسے گھنے جنگل، پرندوں کی آوازیں، ندیوں کا شور اور رات کی چاندنی اس سفر کو اور بھی طلسماتی بنا رہی تھی۔ شہزادی جب پہلے دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ آگ کا دریا ہے۔ شہزادی کے سامنے ایک دہتا ہوا دریا آ گیا۔ آگ کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے، مگر اس نے اپنی ریشمی چادر اتاری اور آگ کے دریا میں ڈال دی۔ حیرت انگیز طور پر آگ تھم گئی اور راستہ کھل گیا۔ شہزادی جب دوسرے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ وہ اندھیروں کی وادی تھی۔ آگے بڑھنے پر اندھیروں کی ایسی وادی آئی جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شہزادی خوفزدہ ہوئی، مگر ہنس نے اپنی چونچ زمین پر ماری۔ وہاں سے ایک نورانی چراغ نکلا جس کی روشنی سے اندھیرا کٹ گیا۔ تیسرا دروازہ تھا سانپوں کی وادی کا۔ اب وہ ایک ایسی وادی میں پہنچی جہاں زہریلے سانپ پھنکار رہے تھے۔ شہزادی نے اس بار بھی ہمت نہیں ہاری، زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور سانپوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہنس اس کے قریب ہی رہا اور اپنے پروں سے شہزادی کو ڈھک کر بچاتا رہا۔ چوتھا دروازہ تھا جنات کی بستی کا۔ جب شہزادی جنات کی بستی میں پہنچی تو وہاں جنات نے آ کر کہا، اے شہزادی، انسان کی کیا مجال کہ ہمارے علاقے میں آئیں۔ شہزادی نے نہایت ادب سے کہا، میں ایک بے گناہ کو بچانے آئی ہوں،
اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی انصاف ہے تو میرا راستہ مت روکو۔ جنات اس کی ہمت اور سچائی سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ 5واں دروازہ تھا آنسوؤں کا۔ یہاں ایک دریا بہہ رہا تھا جو غمگین روحوں کے آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی نے ہنس کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد نیک ہے، اور یہ کہتے ہی دریا پرسکون ہو گیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ 6واں دروازہ تھا طلسماتی جھیل کا۔ آخر کار وہ طلسماتی جھیل تک پہنچ ہی گئی۔ جھیل کے بیچ میں ایک سنہری کمل کھلا ہوا تھا۔ شہزادی کو وہاں پہنچنے پر پری کی بات یاد آئی۔ پری نے شہزادی سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے خون کا ایک قطرہ پھول پر گرا دو گی تو طلسم ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے ذرا سا بھی نہ سوچا۔ اس نے اپنی انگلی پر کٹ لگایا اور خون کا قطرہ پھول پر ٹپکا دیا۔ اچانک سے زمین ہلنے لگی، جھیل سے روشنی پھوٹی اور ہنس کی صورت غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ شہزادہ ایاز اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوا۔ لمبا قد، بہادر چہرہ اور آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک۔ شہزادہ ایاز نے شہزادی زمرد کے قدموں میں جھک کر کہا، تم نے اپنی قربانی سے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ تمہارا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ شہزادی مسکرائی اور کہا کہ یہ محبت کا قرض تھا جسے میں نے ادا کیا۔ یوں جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں سلطنتیں ایک ہو گئیں۔ رعایا خوشیوں میں جھوم اٹھی اور لوگوں نے نسلوں تک یہ کہانی سنائی کہ کیسے ایک شہزادی نے اپنی بہادری اور محبت سے شہزادے کو طلسم سے آزاد کیا۔